ہے نا. اس وقت دنیا میں اسلام کے حوالے سے جو پاکستان کی ویلیو ہے وہ پوری دنیا میں کسی کنٹری کی ویلیو نہیں ہے. سعودی عرب اگر بچا ہوا ہے تو پاکستان کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ترکی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے, سعودیہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے, اور پاکستان بہت ساری چیزیں اس میں ٹھیک ہے, چور اچکے کرپٹ سسٹم ایسا ہے. پاکستان جغرافیائی لحاظ سے اللہ نے بنا ایسا دیا ہے نا کہ مجبور ہو گئے ہیں. جغرافیائی لحاظ سے پاکستان بنا ایسا دیا گیا ہے قدرت کی طرف سے, کچھ گاڈ گفٹڈ ہے. یہ ظاہر ہے اسلام کو اللہ نے باقی رکھنا ہے نا, تو اس لیے اس میں اتنی مایوسی کی جو ہے نا, کیونکہ جو بھی آپ صلاحیت والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کو تو کچھ دینا ہی نہیں ہم نے, یہ تو چور ہیں, یہ تو فلانے ہیں. بھائی پاکستان کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور آپ کریں گے تو اس کا انسانیت کو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کیا گیا ہے, اتنے برے نہیں. ملیشیا میں میری ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی تھی. میں نے ان سے کہا پاکستان کیوں نہیں آتے, کیونکہ ابھی تو دنیا میں کہیں پاؤں, یو کے نے پابندی لگائی ہوئی ہے ان کے اوپر, اور بڑے مسائل ہیں. تو لوگوں نے ان کو یہاں سے پاکستانی ان کو جا کے بتایا کہ پاکستان نہیں آنا, پاکستان نہیں آنا, یہاں تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, کچھ بھی کر کے کبھی کچھ بھی کر لیں. تو اور آپ یا تو وہاں چلے جائیں, سعودیہ چلے جائیں, یا وہاں چلے جائیں, ترکی چلے جائیں, پاکستان نہیں آنا. ایسا پاکستانیوں نے ڈرایا ہوا ہے. لوگ تو دعوت دیتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں آؤ نا. تو میں بھی اس پروپیگنڈے سے اتنا متاثر کہ میری کئی گھنٹے کی میٹنگ ہوئی, میں نے بھی ان کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ پاکستان آئیں, حالانکہ میں صبح شام پاکستان کرتا رہتا ہوں. میری بعد میں یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم سے ملاقات ہوئی, میں نام نہیں بتانا چاہتا ان کا, ان کی طرف سے پابندی ہے. بہت بڑے عالم جو بڑی سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں, بڑے مخلص ہیں. انہوں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو تو ان کو بتاؤ کہ پاکستان کے علاوہ کہیں نہ جانا. جتنی آزادی آپ کو پاکستان میں ملے گی, جتنی عزت آپ کو پاکستان میں ملے گی, دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی. وجہ اس کی ہے کہ بہت سی باتیں صاف لفظوں میں نہیں کی جاتی, ٹھیک ہے نا. بہت سی ترقی جو ہوتی ہے نا انسان کو, وہ کچھ چیزیں گروی رکھ کے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ایک سیکنڈ نہیں لگے گا, ملیشیا کسی بھی وقت پالیسی چینج ہوئی پکڑ کے انڈیا کے حوالے کر دیں. ترکی میں طیب اردوغان اسلام کا ہیرو ہے مگر اسٹیبل نہیں ہے, 50% چل رہا ہے معاملہ. اگر حکومت چینج ہوئی ساری پالیسیاں ختم. پاکستان ایک واحد ملک ہے. دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے ملیشیا میں ان کو آزادی ملی, انہوں نے ایک تقریر کی, ہلکا سا لفظ کوئی دائیں بائیں ہوا ہے, دوبارہ بیان پہ پابندی لگ گئی. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے یار, ہم ممبر پہ بیٹھ کے وزیر اعظم کو برا والا کہہ رہے ہوتے ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے فوج کو برا والا کہہ رہے ہوتے ہیں. آزادی ہے. ایک عرب آئے سعودی عرب سے, میرا بیان سنا, کہتے ہیں واللہ انتم خلقتم فی الحریہ, خدا کی قسم تم لوگ آزاد ہو, ہم آزاد نہیں ہیں. تو یہ اس آزادی کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے, لیکن صحیح فائدہ بھی تو اٹھایا جا سکتا ہے نا. میں مانتا ہوں کہ اس آزادی کا بڑا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے, اس سے معاشرے میں جرائم بھی پروموٹ ہو رہے ہیں, لیکن اس آزادی کا ڈاکٹر ذاکر نائک تو غلط فائدہ نہیں اٹھائیں گے نا. اس وقت دنیا میں اسلام کے حوالے سے جو پاکستان کی ویلیو ہے وہ پوری دنیا میں کسی کنٹری کی ویلیو نہیں ہے. سعودی عرب اگر بچا ہوا ہے تو پاکستان کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ترکی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے, سعودیہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے, اور پاکستان بہت ساری چیزیں اس میں ٹھیک ہے, چور اچکے کرپٹ سسٹم ایسا ہے. پاکستان جغرافیائی لحاظ سے اللہ نے بنا ایسا دیا ہے نا کہ مجبور ہو گئے ہیں. جغرافیائی لحاظ سے پاکستان بنا ایسا دیا گیا ہے قدرت کی طرف سے, کچھ گاڈ گفٹڈ ہے. یہ ظاہر ہے اسلام کو اللہ نے باقی رکھنا ہے نا, تو اس لیے اس میں اتنی مایوسی کی جو ہے نا, کیونکہ جو بھی آپ صلاحیت والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کو تو کچھ دینا ہی نہیں ہم نے, یہ تو چور ہیں, یہ تو فلانے ہیں. بھائی پاکستان کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور آپ کریں گے تو اس کا انسانیت کو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آج میرا بیٹا آپ سے ملنے دوبارہ ہے, بس ذرا سی آپ کی نظر. کہاں ہے بھائی بچہ, کیڑا بچہ, کیڑا بچہ, بچہ کہاں ہے جو ملنے کے لیے آیا ہے؟ تو ہمیں کیا پتا, اس چکر میں ہم 20-25 بچوں سے مل لیں گے. اب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی فون کا مجھے کہے نا کہ مفتی صاحب میں 5 منٹ میں آپ کو فون کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ 5 منٹ میں پلیز فون نہ کریں مجھے, ابھی بات کر لیں. کہہ رہے نہیں میں دوبارہ کرتا ہوں, میں ذرا مجھے واش روم جانا ہے یا ایسا. میں نے کہا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ 5 منٹ کے چکر میں میرے تو فون 24 گھنٹے کال آتی ہے وہ,
تو وہ مسلسل بچتا رہتا ہے. تو ایسا ہی ہوا کچھ دن پہلے, کوئی ایمرجنسی تھی, کسی نے کہا میں فون کر رہا ہوں, میں نے سمجھایا بھی, ان کی سمجھ میں نہیں آیا, تو وہی ان کے چکر میں الٹے سیدھے فون میں نے اٹھا لیے. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں نمبر سیو کر لو, تو وہ نمبر سیو کرنے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیٹ کرنا بھول جاتا ہے بعض دفعہ, پھر سیو ضرورت نہیں ہوتی نا ہر آدمی کا نمبر سیو کرنے کی. تو اب یہ ہے کہ بھائی نام بتا دیتے تو میں مل لیتا. کوئی اتنے کسی خاتون نے کہا کہ میں اس بچے کی ماں ہوں, وہ بچہ کئی دفعہ ملنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اب ہمیں کیا پتا کون سا بچہ ہے, کون سا بچہ بھائی یہیں ہے تو ہاتھ کھڑا کر لے یار. انسان کا بچہ تو ہے, یہ تو پتہ چل گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اگر کسی کے گھر کی وراثت کی تقسیم صحیح طریقے سے نہ ہوئی ہو تو اس کا گھر کا کھانا کھانے کی اجازت, کھانا کھانے کی اجازت ہے بھائی. اور اگر بہت قریبی رشتہ دار کا ہو تو کیا کیا جائے, کھانا کھا لیں جا کے اگر وہ بلا رہے ہیں تو. وہ تو ان کا ہیڈیک ہے نا. کیوں؟ دیکھو یہاں بھی وہی اصول ہے شریعت میں. اصل ہر جگہ نا اصل چینج ہو رہا ہوتا ہے. اصل تو یہ ہے اس جس کے ہاں وراثت تقسیم نہیں ہوئی نا, یہ بہت زبردست اصول ہے, ہر جگہ فٹ کریں آپ اس کو. آپ کے ابا کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا, آپ وراثت تقسیم نہیں کر رہے ہو یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے میرے وارثین کو اس پر اعتراض نہ ہو, وہ ابھی تقسیم کرنا چاہتے نہ ہو, وہ دل سے خوش ہوں. نہ نہ نہ, یہاں اصل یہ ہے کہ وہ دل سے خوش نہیں ہے, آپ کو تقسیم دینی ہے, کر کے دینا ہے ان کو. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے جو یہ فرض کر کے بیٹھ گئے نا کہ وہ خوش ہیں, بہنیں خوش ہیں, اپنے گھر میں ہیں, تو وہ نہیں بھائی, آپ دل چیر کے کہاں دیکھ سکتے ہو سکتا ہے دل میں آ رہا ہوں ان کے. تو شریعت میں یہاں اصل کیا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے, آپ ناجائز کر رہے ہو. لیکن تھرڈ پرسن کے لیے اصول شریعت کے چینج ہیں, کیونکہ تھرڈ پرسن کو شریعت مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتی. سمجھ رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود تھے یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی حلال بھی کما رہا ہے حرام بھی کما رہا ہے, اس نے میری دعوت کی ہے, تو اب حرام سے ہو سکتا ہے کھلا رہا ہوں. نے فرمایا جو حرام ہے وہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے, حلال تمہارے پیٹ میں آ گیا. کیونکہ تھرڈ پرسن کے لیے اگر تنگی ہوگی تو وہ کہے گا کما میں نہیں رہا ہوں, ٹینشن میں حرام کما نہیں رہا, ٹینشن. تو اس کو شریعت پروٹوکول دیتی ہے کہ بھائی اگر حلال حرام مکس ہے اور بہت زیادہ غالب بھی نہیں ہے حرام, تو حلال حرام مکس ہے, تو ہم یہی سمجھیں گے آپ کی جیب میں کیا جا رہا ہے, حلال. کیونکہ آپ کے لیے اصل یہی ہے, تھرڈ پرسن کے لیے اصل یہ ہے کہ ہر انسان اصل میں حلال سے ہی دعوت کرتا ہے, حلال ہی کھاتا ہے, حلال ہی کھلاتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ یہاں بھی اصول بڑا زبردست اصول ہے, یہ بھی چینج ہو جائے گا. تو گھر میں کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی, اس کے لیے تو اصل یہ کہ وہ ناجائز کر رہا ہے. لیکن کسی تھرڈ پرسن کے لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ سب اسی پہ راضی ہوں, دل سے راضی ہوں, تو اب آپ کے لیے اصول یہ ہے کہ بھائی نہ کوئی حرام کھاتا ہے نہ کوئی حرام کھلاتا ہے. اسلامی معاشرہ ہے, سارے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, سب نیک پرہیزگار ہیں. وہاں جب تک حرام کا 100% یقین نہ ہو, آپ کے لیے شریعت کیا حکم لگائے گی؟ حلال. سمجھتے ہو؟ ہاں کوئی احتیاط پر عمل کرے, جیسے بعض بزرگوں کے واقعات ہیں, کسی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تھی, وہ نہیں کھانا کھاتے تھے, وہ احتیاط, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, وہ تو تقوی کی تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے. اس میں بھی ایسی احتیاط جس سے آپ لوگوں کو ٹینشن میں ڈال دیں, وہ بھی غلط ہے. تو مفتی کا کام تو ہوتا ہے اصول کے مطابق جواب دینا, جو ہے نا اصول یہی ہے, فتویٰ یہی ہے کہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کی دعوت کر رہا ہے تو آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ حلال کماتے ہو کہ حرام کماتے ہو. بھائی اصل یہ ہے کہ حلال کماتا ہے, اور اصل یہ ہے کہ چپ کر کے کھا لو, آ کے پوچھو نہیں, بولو گے پھنسو گے. بھائی حلال ہی کما رہا ہے یار, ٹھیک ہے بس صحیح ہے. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. قرآن کہہ رہے ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دی جائے نا تو تمہیں پسند نہیں آئیں گی, وہ کہ یار اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا یہی اچھا تھا. جیسے تالاب میں وضو کرنا ہے کر لو, اب آپ یہاں وضو خانہ کھول کے وضو کر رہے ہو, پھر جا کے آپ نے کہا ہو سکتا ہے مسجد کا ٹینک ہی نہ پاک ہو, پھر آپ نے جا کے ٹینک کھول کے دیکھا کتا پڑا ہوا ہے اندر. اب کیا ہے, خود بھی مصیبت میں, پھر دوسروں کو آ کے بتا بھی رہے. اور اگر دیکھا بھی ہے نا, چپ کر کے خود وضو کرو, پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا وضو اللہ کی نظر میں ہو رہا ہے بس. لیکن وہمی لوگ, اور بہت زیادہ کوئی غلبہ ہو جاتا ہے, جا کے دیکھا اعلان کر رہے ہیں حضرات مسجد کے ٹینک سے کتا نکلا ہے, 25 دن کی نمازیں. ابے 25 دن کی اب کون لوٹائے گا بھائی.